بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ انبیاء کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 112 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں بکثرت انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انبیاء ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کی بنیادی عقائد جیسے توحید، رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذتوں سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 2، مکہ کے مشرکین کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی طرح کا عام بشر سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ نیز ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی وحی وغیرہ نہ اترتی تھی، بلکہ وہ صرف عام بشر تھے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئی، تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔ نمبر 3، کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سابقہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات عارضی تھے، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی صورت میں جو معجزہ لے کر آئے ہیں یہ تا قیامت باقی رہنے والا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، تو کیا ان کی صداقت کے لیے کفار کو یہ معجزہ کافی نہیں؟ نمبر 4، کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار اور عبادت گزار مخلوق ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے، جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہے۔ اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نمبر 6، انہی آیات کے ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ نمبر 7، ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزا کی بشارت سنا کر مطمئن کریں، اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹیں گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔ نمبر 8، قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھا ہوا ہے۔ نمبر 9، قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے، اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ پائیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔ نمبر 10، اس صورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں، اور یہ بتا دیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور کفار کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے۔
معزز ناظرین، سورہ انبیاء کی اپنے سے ماقبل سورہ طٰہٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا تھا، اور سورہ انبیاء کی ابتدا میں بھی قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی زیب و زینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سب زائل ہونے والی ہیں۔ اور سورہ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کی بجائے ان چیزوں کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہیے جن کا ہم سے حساب لینا جانا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کا نور سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔